الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اقرب الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے اور میرے محبوب کا میلاد منانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے میرے محبوب کا میلاد منانے والے، کس قدر سچا ہے رضا کا یہ قول، مٹ گئے یار کے اذکار مٹانے والے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرور عالم کے آنے کی گھڑی ہے، اور سرکار نے حسان کو منبر پہ بٹھایا، آقا کے ثناخواں کی توقیر بڑی ہے، اور جب چاہوں ظہوری کروں روضے کا نظارہ، تصویر مدینے کی میرے دل میں جڑی ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت زینت محفل صدر محفل جناب صاحبزادہ پیر محمد صفدر حسین صاحب سروری قادری، مشاخ عظام، مقتدر علماء کرام، آپ حضرات کافی وقت سے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی سماعت فرما رہے ہیں۔ مدح سرائی کے بعد اب خطاب کا سلسلہ شروع ہے۔ بندہ ناچیز کو حکم ملا، تعمیل حکم میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے چند لمحے محبت مرشد کے موضوع پر چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے جملہ تقاضے پورے کیے، ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ سچا ہے، ان کا عقیدہ سچا ہے، اور اس عقیدے کی معراج پر پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر اعمال بھی اچھے ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ابتدا میں عقیدے کو رکھا، بعد میں عمل کو رکھا، اس ترتیب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ عمل کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے پھر تھوڑا عمل بھی خدا قبول فرما لیتا ہے۔ اگر عقیدے میں نقص ہے،
عقیدے میں کجی ہے، عقیدے میں ضعف ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، تو ساری زندگی بھی ذکر کرتا رہے تو وہ ذکر اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کا وہ عمل قبول ہے جس عمل کی بنیاد عقیدے پر ہے، اور وہ عقیدہ بڑا خوبصورت ہے۔ جب انسان کا عقیدہ بھی اعلیٰ اور انسان کا عمل بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، پھر اللہ انعام کیا دیتے ہیں؟ جنت تو ملنی ہی ہے نا سرکار کا صدقہ، مصطفیٰ کے تصدق سے خدا نے جنت تو عطا کرنی ہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، وہ بندہ جو چپڑ شریف کی وادی میں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر شب و روز اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور اللہ کے ذکر کے بدلے میں جب اللہ دینے پہ آتا، عطا کرنے پہ آتا ہے، اللہ فرماتے بندے بے شک تو نے ایک حد میں رہ کر ذکر کیا ہے، پر جب ہم انعام دینے پہ آتے ہیں حدوں سے انعام نہیں دیتے، تول تول کے انعام نہیں دیتے، ہم جب انعام دیتے ہیں تو بے حد و حساب عطا فرما دیتے ہیں۔ انعام دیتے ہیں تو بے حد و حساب، پہلا انعام اس دنیا میں اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں، اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت پکی کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے سینوں میں اس کی محبت پکی کر دیتا ہے۔ اسے نہ اشتہار کی ضرورت ہے، نہ اخبارات کی ضرورت ہے، نہ میڈیا کی ضرورت ہے، نہ ٹی وی پر اشتہار لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بندہ بیٹھا جنگل میں ہو، ذکر اس کا آسمانوں میں بھی ہوتا ہے۔ آؤ حدیث سنیے گا۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ نے عربی فارسی میں بھی کلام سنا، آپ نے اردو میں بھی کلام سنا، اور میرے فاضل نقیب محفل نے جناب بڑا خوبصورت پنجابی کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہے، پر صاحبو اب میں جو کلام پیش کر رہا ہوں یہ نہ پنجابی ہے، یہ نہ اردو ہے، جو اب میں کلام پیش کرنے والا ہوں اور جس کا مفہوم پیش کرنے والا ہوں، یہ کلام 14ویں صدی کے شاعر کا کلام نہیں پیش کر رہا، یہ 14ویں صدی کے ادیب کا کلام نہیں پیش کر رہا، یہ کسی محدث کا قول نہیں پیش کر رہا۔ خدا کی قسم اب تیرے کانوں میں وہ جملے آنے والے ہیں، وہ جملے جو کبھی ابو بکر سنتے تھے، وہ جملے جو کبھی عمر سنتے تھے، وہ مقدس کلمات جسے عثمان نے سنا تھا، حیدر کرار سنا کرتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ اردو کا کلام سنیں سمجھ آتی ہے نا، سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، عربی سمجھ نہ بھی آئے، بولی جو مائی کی ہے، بولی جو یار کی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، سبحان اللہ کہا کرو۔ ادھر تم سبحان اللہ کہو گے، بدلے میں سبز گنبد تم سے تمہارے آقا تمہارا دامن بھر دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے نا آپ کی۔ اب میں جو کلام پیش کرنے والا ہوں سنیے گا۔ جب آپ اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کیا دیتا ہے؟ آؤ سنیے گا، میدان محشر سجے گا، اللہ اعلان فرمائیں گے، این المتحابون فیّا، یہ کلمے تیرے نبی کے لبوں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ تیرے آقا کے مقدس جملے ہیں۔ ہائے ہائے، مجھے لطف آتا ہے سرکار کے حدیث سناتے ہوئے نا، میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ 1,24,000 نبی بولے پر میرا رب نہیں بولا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بولے، رسول بولے پر رب، غوث بولے، کتب بولے رب، ابدال بولے، صلحاء بولے، ادیب بولے، خطیب بولے، پر رب نہیں بولا۔ جب فاران کی وادی میں میرا نبی بولا، جب میرا نبی بولا، 1,24,000 نبی بولے پر رب نہیں بولا۔ جب میرا نبی بولا تو میرا رب بھی بولا، جب میرا نبی بولا تو میرا رب بھی بولا۔ اور رب کیا بولا؟ آپ بے شک سبحان اللہ نہ کہیں، مجھے آپ کی داد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ داد کے لیے کہتا ہوں سبحان اللہ کہو،
میں تو اس لیے کہتا ہوں پاکوں کی محفل میں آئے ہو، مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، اگر حضور کی حدیث پر عقیدہ ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں سایہ دار پھلدار خدا درخت عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے آپ کی؟ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنانے، رب بولتا ہے، یار بولے تو رب بھی بولتا ہے، تو کیا بولتا ہے وہ بول سنا دوں آپ کو، وکیل ہی یار بولتا ہے۔ اللہ فرماتا محبوب جب تو بولتا ہے نا، تیری بولی مجھے اتنی پسند ہے، اللہ فرماتے محبوب تیری بولی، تیرے قول، تیرے کلمات مقدسہ، تیری حدیث مجھے اتنی پسند ہے، سارے نبی بولے پر میں نہیں بولا، پر یار تو بولا میں خدا بھی بولا، یار تو بولا میں خدا بھی بولا۔ محبوب عرض کرتے ہیں یا اللہ تو کیا بولا؟ محبوب تو فرش پہ بولتا رہا، میں لامکانوں میں بولتا رہا، تو فرش پہ لا الہ الا اللہ بولتا رہا، اور میں لامکانوں میں تیری بولی کی قسمیں کھاتا رہا، میں لامکانوں میں تیری بولی کی، بے شک داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ مانگتا ہوں آپ سے، پر یہ وہ جملے ہیں آپ داد دیں نہ دیں میرا خدا ضرور داد دیتا ہے۔ اور سنو اب سرکار کے جملے سنو، این المتحابون فیہ، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا میدان معاشر سجے گا، 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، اور میرے نبی کے دیوانے بھی ہوں گے۔ اس بھرے مجمع میں اللہ اعلان کرے گا۔ کون اعلان کرے گا بھائی؟ موضوع یاد ہے، محبت پیر، محبت ولی، محبت مرشد، یہ کوئی کہاوت یا فلسفیانہ بات نہیں ہے، ولی سے محبت خدا کا حکم بھی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ این المتحابون فیہ، میدان معاشر سجا ہے، اور رب اپنی مسند پہ جلوہ گر ہے، اور یار کے دائیں جانب نا، یار کے دائیں جانب مقام محمود ہے نا، نور کی کرسی ہے، اور نور کی کرسی پر کوئی اور نہیں بیٹھا، نبیوں کا پیر بیٹھا ہے، ادھر خدا ہے، ساتھ یار ہے، اور خدا اعلان کرواتا این المتحابون، وہ کدھر گئے جو دنیا میں میرے یاروں سے پیار کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے جو دنیا میں میرے بندوں سے پیار کرتے تھے؟ اللہ اعلان این المتحابون، کھڑے ہو جاؤ میدان معاشر میں، وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جو ولیوں سے پیار کرتے تھے۔ یا اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ اعلان فرماتا ہے انا اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی۔ اے محبوب کے غلاموں سنو، جو دنیا میں تم میرے بندوں سے پیار کرتے تھے، میرے بندوں سے محبت کرتے تھے، آج میرے بندوں سے پیار کر کے میرے کرم کے دسترخوان پہ آئے ہو، میری رحمت کے دسترخوان پہ آئے ہو، آؤ دیکھ رہے ہو نا کوئی سایہ نہیں ہے، میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں ہے، پر غیروں کے لیے نہیں ہے، اپنوں کے لیے ہے۔ غیروں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، پر جو لوگ میرے بندوں سے پیار کرتے تھے، انا اذلہم، انا اذلہم، اللہ فرماتے ہیں آج میں ان کو سایہ دوں گا، آج میں ان کو سایہ دوں گا، اور ساتھ فرماتے ہیں آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ سایہ سایہ رحمت ہے، یہ کون سا سایہ ہے؟ سایہ ہے، اور یاد رکھیں یہ مقام، یہ خصوصیت اللہ نے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی کہ فقط اللہ کے ولی سے محبت کر رہا ہے، خدا جنت بھی دے رہا ہے اور میدان معاشر میں سایہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور اگلی حدیث سنیے، اللہ کے ولی کا چرچا خدا کیسے کرتا ہے، اور سنو اس روایت کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب آپ تشریف لے آئیں، جلدی اتھا گرائیاں نال
آپ نو خوش آمدید آکھاں گے. تمام حضرات اسی ذوق نال محبت نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. علامہ ابن کثیر کے حوالے سے میں تمہاری سماعتوں کی نظر سرکار کا ایک اور ارشاد عالیہ کر رہا ہوں. میرے کملی والے ارشاد فرماتے ہیں, لجپال کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں, ایک اللہ کا بندہ ہے, وہ نہ وادی میں بیٹھا ہے نہ جنگل میں بیٹھا ہے, بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ ایک چٹان کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ پتھر, آپ پتھریلے علاقے میں آئے بیٹھے ہیں نا, یہ جو بڑا پتھر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چٹان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چٹان. میرے کملی والے مثال دے کے فرماتے ہیں, سرکار میں بندہ ہے, وہ چپڑ شریف کی وادی میں نہیں بیٹھا, مسجد میں نہیں بیٹھا, پتھر کے اوپر نہیں بیٹھا, وہ کسی جنگل میں نہیں بیٹھا, وہ چٹان کے اندر ہے. کس کے اندر ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, یوں سمجھ, وہ پتھر کے اندر بیٹھا ہے. کملی والے فرماتے ہیں اب اس چٹان کا دروازہ بھی, بولو یار, چٹان کا دروازہ بھی, کوئی کھڑکی, کوئی روشن دان نہیں, پر پتھر کے اندر جو بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے, جب وہ اللہ اللہ کے کر کے اللہ کا قرب پاتا ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اب نہ اس کا کوئی دروازہ ہے, نہ اس کا کوئی روشن دان ہے, نہ اس کی کوئی کھڑکی ہے, پھر بھی اللہ زمینوں میں بھی نام بلند کر دیتا ہے, آسمانوں میں بھی نام بلند فرما دیتا ہے. اسی لیے تو شاہ نصیر چراغ گولڑا نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا, کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے, کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے, یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در کے, ایمان یقین رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے. آئیے اگلی حدیث سنیے گا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے, عرض کرتے ہیں آقا جی بات ہے, ایک بندہ ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, سحری کا وقت قوم سو رہی ہے, اس کا سر سجدے میں ہے, سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہا ہے, دنیا سو رہی ہے, وہ جاگ کے اپنے خالق کو منا رہا ہے. یا رسول اللہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی, مجھے مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں, یہ سوال کرنے والا بھی عام بندہ نہیں ہے, صحابی رسول ہے, اور جس بارگاہ میں سوال کر رہا ہے وہ سارے نبیوں کا پیر ہے. عرض کرتے ہیں حضور سمجھ نہ آئی, بندے نے ذکر اللہ کی خاطر کیا ہے اور یہ اس کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں. آقا یہ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یہ عقدہ تو حل کر دو نا. سنیں گے آپ میرے حضور کا جواب؟ پر میں بھی نہیں سناؤں گا جب تک آپ سبحان اللہ کی صدا نہ لگائیں گے. میں تمہیں اب شعر نہیں سنانے والا, اب تمہیں ڈوڑا نہیں سنانے والا, اب مائیہ نہیں پیش کرنے والا. خدا کی قسم 1400 سال پہلے جو جملہ ابو ذر غفاری نے سنا تھا, آج بندہ ناچیز تمہیں سنا رہا ہے. ایک بار جھوم کے کہہ دیں, جب آپ حضور کی حدیث سنتے ہیں نا, غور سے آپ حدیث سنتے ہیں, ایک جملہ عرض کر دوں سرکار کا, نذر اللہ من سمع مقالتی, نذر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها. جب میں حدیث بیان کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پر سبز گنبد میں بھی ہلچل مچی ہے, ادھر بھی ہلچل مچی ہے. جب بندہ ناچیز حضور کی حدیث پڑھ رہا ہے, آقا کیا فرماتے ہیں؟ نذر اللہ, یا اللہ میرے اس غلام کو خوشیاں عطا کر جو غلام میری حدیث پڑھ رہا ہے, اور صرف پڑھنے والے کو نہیں, جو سن رہا ہے, سن کے یاد کر رہا ہے, اسے بھی سدا خوشیاں عطا فرما. اب میں وہ جملہ عرض کرنے والا, وہ رسول اللہ کا جملہ عرض کرنے والا. ابو ذر نے پوچھا دنیا اس سے محبت کرتی ہے, پر وہ دنیا کی خاطر ذکر نہیں کرتا,
اور یاد رکھے جو دنیا کی خاطر ذکر کرے وہ گمنام ہو جاتا ہے، جو خدا کے ذریعے ذکر کرے خدا گمنام نہیں رہنے دیتا، کائنات میں اس کے ڈنکے بلند فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، وہ جملہ آپ سننے والے ہیں، پوری توجہ آپ کی سرکار کے جملے کی طرف ہونی چاہیے، چونکہ میرے نبی کی توجہ آپ کی طرف ہے، سرکار کی توجہ آپ کی طرف ہے۔ سنو سرکار نے کیا جملہ فرمایا، آج یہ لو بشر المومن، آج یہ لو بشر المومن۔ ابو ذر نے پوچھا آقا وہ دنیا والوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ فرمایا اس اللہ کرنے والے کو یہی تو جلدی خدا نے انعام دے دی ہے، اللہ نے اپنے بندے کو یہ جلدی دنیا میں انعام عطا کر دیا ہے کہ دنیا والے تو کیا خدا بھی پیار کرتا ہے، صحیح بخاری اٹھاؤ، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، زمین والے بھی اسے پیار کرتے ہیں، زمین والے بھی اسے۔ آخری حدیث پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، میرے 7 سے 8 منٹ باقی ہے میرے ٹائم میں، عرض کر رہا ہوں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بندہ نا جب کسی اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ کدھر نکلے ہیں بھائی؟ وہ اللہ کے بندوں سے ملنے ہی آئے ہیں نا، آج وہاں جائیں گے، سادات ہوں گے، علماء ہوں گے، مشائخ ہوں گے، ہمارے مرشد کا سجادہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم ان کو ملنے بھی جائیں گے اور اس کی محفل بھی ہوگی، سرکار کی میلاد بھی ہوگا۔ تو سرکار فرما جب بندہ گھر سے نا اللہ کے بندے کو ملنے کے لیے نکلتا ہے نا، ادھر جوہر آباد سے حضور کا غلام اللہ کے ولی کو ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر آسمانوں سے خدا نے فرشتے کو بھیج دیا، اے یا اللہ کیا کرنا ہے آج؟ بس اس راستے پہ کھڑا ہو جانا جس راستے سے ولی کا پیار کرنے والا ولی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ صاحب وہ پھر ہوتا کیا ہے وہ انسانی شکل میں، وہ راستے میں کھڑا ہے، آپ بھی نہیں پہچان رہے، میں بھی نہیں پہچان رہا، وہ راستے میں کھڑا ہے، میں نہیں اسے پہچانتا، آپ نہیں پہچانتے، پر جس صورت میں بھی فرشتہ آئے میرا نبی پہچان لیتا ہے، میرا نبی اسے پہچان لیتا ہے۔ سنیے گا، میرے کملی والے فرماتے ہیں بندہ گھر سے چلا، راستے میں ایک بندہ ملا کھڑا تھا، جب وہ پاس سے گزرنے لگا نا سلام کر کے تو وہ پوچھتا ہے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں مثال کے لیے یہ حدیث کو بیان کر رہا ہوں، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں چپڑ شریف جا رہا ہوں، بولو نا یار۔ وہ بندہ پوچھتا اچھا چپڑ شریف کیا کرنا ہے؟ میں نے فلاں بندے کو ملنا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اچھا بتا تیرا اس کے ساتھ کاروبار ہے، کوئی تیرا اس کے ساتھ لین دین ہے، کیا تو نے کوئی احسان کا بدلہ چکانا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی میرا دنیاوی لین دین نہیں ہے، نہ میں نے بدلہ چکانا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے بات جاتا کیوں ہے، چپڑ جاتا کیوں ہے چپڑ شریف؟ وہ جانے والا کہتا ہے یار ادھر رب کا رہتا ہے، ادھر رب کا محبوب رہتا ہے، رب کا یار رہتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اس بندے کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کے پاس جا رہا ہوں۔ جب وہ مسافر جواب دیتا ہے نا میں اللہ کے بندے کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں، سنیے گا اب وہ کیا کہتا ہے جواب میں، وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ جانے والے پہچانا نہیں نا، تیری شکل میں جو آ گیا ہوں پہچانتا کیسے؟ انسانی شکل کا انسانی لباس جو پہن لیا ہے پہچانتا کیسے؟ میں انسان نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں رب کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، کیا ہوں؟ رب کا۔ اور وہ کہتا انی رسول اللہ الیکا، اللہ نے تیرے استقبال کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا ہے۔ یہاں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، ایک جملہ توجہ سے سننا ہے آپ، جو اللہ کے ولی کے لیے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے، پہنچے گا بعد میں، راستے میں اس کا استقبال خدا کا فرشتہ کرتا ہے۔ اور یارو جب یہ دیوانے در مصطفیٰ پہ جاتے، جب یہ دیوانے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کے آستانے کرم پہ جاتے ہیں،
یہاں ایک فرشتہ استقبال کرتا ہے، وہاں ان گنت فرشتے حضور کے مسافر اور غلام کا استقبال کرتے ہیں۔ توجہ ہے، میں اپنی حدیث کو میں اس حدیث کو سمیٹ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے لیے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ نے اس بندے کو، فرشتے کو میرے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ بندہ پوچھتا ہے بھائی اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، اے میرے بندے، تو میرے بندے سے میری خاطر پیار کرتا ہے۔ اے میرے بندے، تو میری خاطر میرے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے فرشتے میرے بندے سے کہہ دے، اے میرے بندے تو میری خاطر میرے بندے سے پیار کرتا ہے، اور میں اپنے بندے کی خاطر میں خدا ہو کے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میں خدا ہو کے تجھ سے، یہ ضروری نہیں ہے جو جانے والا ہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، مجھے ایسا گناہگار ہی کیوں نہیں۔ اگر 100 قتل کرنے والا ولیوں کے پاس پہنچا نہیں، اب ابھی قریب تھا کہ موت آ گئی، خدا نے جنت عطا کر دی ہے، جو ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہے خدا اس کو کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ بس اس مصنفی کے یہ 3-4 نعتی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو، میں میرے موضوع کے حوالے سے گو نہیں ہے، پر ولی ایک موضوع کے حوالے سے بن بھی گیا ہے نا۔ ولی کے در پہ آؤ، فرشتہ استقبال کرتا ہے، آستان مصطفیٰ پہ جاؤ تو کتنے فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہوں گے۔ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی عطا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بو ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا کرے۔ وآخر دعوانا